وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 12 آج ہم پڑھیں گے۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اس میں مکہ کے سب مشرکین شامل ہیں، پھر مدینہ میں یہودی رہتے تھے، مدینہ کے یہودی، اور پھر نجران کے عیسائی۔ یہ سب یہی وہ لوگ اس وقت کافر تھے نا جو قرآن کا انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان کو وارننگ دے دی کہ ان قریب ستغلبون، ان قریب تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے۔ سوچیں اب خود کو آپ اس سینیریو میں رکھ کے سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اتنی زیادہ تکلیفیں دی گئیں، مکہ کے اندر مشرکین نے اتنا تنگ کیا، وہ لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے۔ مدینہ میں اب یہودی رہتے تھے، یہودیوں نے بھی بہت سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف۔ پھر یہ نجران کے بھی عیسائی تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ عنقریب سب کے سب مسلمان جو ہیں ان پر غالب آ جائیں گے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ مدینہ ہجرت کے فوراً بعد جو مارکہ ہوا بدر کا، اس کے اندر بہت تھوڑے مسلمان تھے اور بالکل ریڈی بھی نہیں تھے، مگر اتنی بڑی مشرکین مکہ کی آرمی کو ہرا دیا مسلمانوں نے، بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ عنقریب یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے مسلمانوں کے آگے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم میں۔ دنیا میں یہ مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے، اور پھر جہنم میں ان سب کا جو ہے نا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو جہنم کے بارے میں بھی قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، جیسے یہاں کہا گیا نا وَبِئْسَ الْمِہَادُ، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے، یہ بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ بعض دفعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا نان مسلمز کے قرآن میں آگ کی اور جہنم کی باتیں ہیں۔ تو یہ بتانا اس لیے بھی ضروری ہے بار بار، کیونکہ بعض دفعہ جب انسان نے کسی چیز کو دیکھا نہ ہو تو اس کی انٹینسٹی کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں واضح طور پہ بتایا کہ کس قدر بری جگہ ہے وہ، کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اور یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت کے جو کافر تھے، مشرکین مکہ ہو گئے، یہودی ہو گئے، نجران کے جو عیسائی تھے، یہ لوگ ہو گئے ایٹ لاسٹ جو ہے یہ سب کے سب مغلوب ہو گئے۔ مشرکین مکہ جو ہے مکہ فتح کر لیا گیا، جو مدینہ کے یہودی تھے ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، وہ خیبر میں چلے گئے تھے، خیبر بھی بعد میں فتح ہو گیا، اور حضرت علی کے دور میں، حضرت علی کے دور میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا تھا، جزیرۃ العرب سے ان یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا۔ اور جو نجران کے عیسائی تھے وہ بھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن مغلوب ہو کے رہے، انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا لیکن مسلمانوں کے انڈر آ گئے، پورا جزیرۃ العرب جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا۔ یہ سب کے سب مغلوب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی کہ عنقریب مغلوب ہو جائیں گے، وہ سب کی سب پوری ہوئی۔ اچھا، یہ تو اس وقت کی بات ہے نا، تو اس سے ہمیں یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ آج کل کے کافر جو ہیں وہ تو بڑے مزے سے اور امن میں رہ رہے ہیں، تو ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہم بھی تو ویسے مسلمان نہیں رہے، کیا ہمارے اندر وہ ایمان جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، جو بدر میں لڑے تھے جان ہتھیلی پہ رکھ کے، کیا ہمارے اندر وہ ایمان ہے؟ کیا ہم وہ مسلمان ہیں؟ اور آج کل کے جو کافر ہیں بے شک امن میں ہیں، لیکن وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، ایٹ لاسٹ جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ جو بھی قرآن کا انکار کرے گا، اسلام کا انکار کرے گا، ایٹ لاسٹ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنی بری جگہ ہے۔ تو یہ آیت تھی، آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔